ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا، قتل بھی کروا دیتا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ قحط سالی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا دعوے کا اقرار کرواتا اور جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا کہ میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ اناج والا خالی تھیلا لے کر آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی، آپ کو جگایا۔ روٹیاں دے کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خدا پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہی ہوں۔ فرشتے نے کہا، دوسری بار کہا، پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ تو مچھروں کی فوج کا نمرود سے سامنا ہوا۔ کہ ہوا یوں کہ اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا۔ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت، جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹتا چھوڑ دیتا، جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چیت لگاتا اس کا وہ ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چیت لگاتے لگاتے 400 سال گزر گئے۔ جیسا کہ اس واقعے کی تفصیل میں ایک روایت ہے کہ ابن زید سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ اس نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو یہ تو بتا کہ تیرا رب ہے کہاں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کل تیار رہنا۔ تو نمرود نے کہا، تیرے رب کے لشکر کہاں سے آئیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے رب کے لشکر کہاں سے آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور۔ تو پھر نمرود سے یہ پوچھا کہ تمہارے لشکر کہاں سے آئیں گے؟ پھر نمرود سے پوچھا کہ تمہارے لشکر کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ مشرق سے۔ پھر وہ دشمن خدا اپنے لشکروں کو جمع کرنے کے لیے چلا گیا۔ نمرود کی یہ عادت تھی کہ جب وہ اپنے لشکروں کو جمع کرتا تھا، اگر ان کی کثرت سے ان کے جانوروں کے پیشاب کی وادی نہ بہتی تو وہ غضبناک ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسے لشکر تیار کیے کہ ویسے پہلے کبھی نہ کیے تھے۔ پھر اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ تیرے رب کے لشکر بھی جمع ہو کر آ چکے ہیں۔ پھر مچھروں کے نگران فرشتے کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک دروازہ کھول دو۔
جب دروازہ کھلا تو اس سے بادل کی مثل مچھر نکلے۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا کہ تم ان لشکروں کو، ان کی سواریوں کو کھا جاؤ، مگر نمرود کے پاس نہ جانا، اس کو صرف روک کر رکھنا۔ تو فرمایا کہ سورج کو ایک گھڑی کے لیے طلوع ہونے سے روک دیا گیا، یعنی سورج ایک گھڑی طلوع ہونے سے رک گیا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ سورج کو کیا ہو گیا، وہ طلوع کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اور اس کے درمیان لشکر حائل ہو گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے، اور وہ بھی تیری طرف صرف کمزور ترین لشکر روانہ کیا ہے۔ چنانچہ مچھر آتے ہی بادل کی طرح ان پر چھا گئے، اور اس وقت تک ان کو نہ چھوڑا جب تک ان کے لشکروں کی اور ان کی سواریوں کی ہڈیاں نہ باقی رہ گئیں، یعنی ہڈیاں، خون، سب کچھ مچھر کھا گیا۔ کیونکہ نمرود کو مچھروں نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گیا اور واپس آ گیا اور آ کر سو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ایک ہونٹ پر کاٹو۔ جب مچھر نے اس کے ہونٹ پر کاٹا تو نمرود نے اس کو کھجایا تو ہونٹ سوج کر پھول گیا۔ اس نے اتباع اور ڈاکٹروں کو بلایا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کو چیرا دے دیں۔ چنانچہ اس کو چیرا دے دیا گیا تو ایک حصہ ادھر جا پڑا، ایک حصہ ادھر جا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے اوپر والے ہونٹ پر کاٹو، تو اس نے اس کو کاٹا تو وہ بھی سوج کر پھول گیا۔ اس نے پھر طبیب بلائے تو طبیبوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کا علاج بھی ویسا ہی کیا جائے جیسا کہ نچلے ہونٹ کے ساتھ کیا گیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اوپر والے ہونٹ کو چیرا گیا، اس کا ایک حصہ ادھر جا پڑا، ایک حصہ ادھر جا پڑا۔ پھر اللہ عز و جل نے مچھر کو حکم دیا کہ اب اس کے ناک پر کاٹو، تو اس مچھر نے اس کے ناک پر کاٹا تو ناک بھی سوج گیا۔ پھر اس نے حکماء کو بلایا تو حکیم سارے جمع کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی کوئی دوا کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو بھی چیرا دیا جائے۔ چنانچہ اس کو بھی چیرا گیا اور اس طرح سے اس کے چہرے کے 6 حصے بن گئے، پھر وہ سو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کو اس وقت تک کھاتا رہ جب تک تیرے پاس میرا کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو مچھر نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے لیے رحم دل وہ شخص ہوتا جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر کو پیٹتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں 400 سال تک اسی عذاب میں مبتلا رکھا، جس طرح کہ اس نے 400 سال تک بغیر عذاب کے تکبر اور غرور میں خدائی دعویٰ میں حکومت کی۔ اور بعض روایتوں میں 500 سال کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنے خدائی دعویٰ میں حکومت کی تھی تکبر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 500 سال اس پر مچھر کو مسلط رکھا۔ اس نے پہلے اپنے خدائی دعویٰ میں یہ لکھ کر یہ تختی لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی آئے گا، جو بھی بات کرے گا، جو بھی کوئی فرمائش لے کر آئے گا، پہلے مجھے سجدہ کرے گا پھر بات کرے گا۔ تو یہ 500 سال تک یہی تختی لگی رہی، لیکن جب اس پر مچھر مسلط ہو گیا تو پھر اس نے یہ تختی لگا دی کہ جو بھی مجھ سے بات کرنے آئے گا پہلے میرے سر پر جوتے مارے گا یا سر کو چوٹ لگائے گا۔ جتنی زیادہ زور سے چوٹ لگائے گا اتنی ہی زیادہ اچھی طریقے سے اس کی بات سنی جائے گی۔ لہٰذا 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس کے سر پر جوتے لگوائے۔ تو 500 سال تک یہ مچھر اس کے سر میں رہا، اس کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے چوہے کی مثل ہو گیا، یعنی جس طرح بڑا چوہا ہوتا ہے ویسا ہی مچھر بہت بڑا ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص اس کے پاس کوئی کام آیا تو اس کو جوتا لگانے کی ضرورت پڑی، تو اس نے یہ سوچا کہ روز جب بات کرنے آتا ہوں تو جوتے ہی مارنے پڑتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک ہی بار اچھی طرح جوتا مار دیتا ہوں تاکہ روز روز جوتے نہ مارنے پڑے۔ لہٰذا ایسے ہی اس نے کیا کہ خدا کی شان اس نے بہت ہی زیادہ زور سے جوتے لگائے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا سارا بھیجا ناک کے راستے باہر آ گیا، یہی اس کے مرنے کا سبب بن گیا۔ اس طرح خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود ذلیل و رسوا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں تکبر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔